چلے ہر ایک کو لیتے ہوئے سلام حسین میرا معین میرا میرا امام حسین کسی نے پوچھا کہ نام آپ کا تو فرمایا شکستہ دل وطن آوارہ تشنہ سنا ہے ہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نوازا ہے میرا نام حسین وہ چڑھا سنا پا سر حق پرست حق یہ ہے بلند کر گئے دنیا میں اپنا نام حسین اور یہ خوب ورد ملا ہے زبان و دل کے لیے کہ روز و شب ہے حسین اور صبح و شام حسین زبان خشک پائیے بار بار آتا تھا گناہ گار ہے پانی گلے جو نام حسین یہ حال تھا کہ نہ ہاتھ اٹھ سکے بوقت اخیر رسول آئے ہیں کیوں کرے سلام حسین میری کچھ اور تمنا نہیں ہے اے آصف بنا لے آپ بس اپنا مجھے اور نعرے سلوات پڑھیے ایک چیزیں نیا لگایا ایک سفید کونے پہ لگا سفید شروع کرو جب ہوئی ظہر طلع
کہتا تھا کہ تو رہی گواہ شب سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہو آج میں تیری امانت سے میرا باقی ہے ناک برباد علمدار سلامت ہے نہ لشکر بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شب ادا ہو جائے جب ہوئے زور طلاق قتل سپاہی شب اور یا خدا تجھ پا میں صدقے میرا لشکر بے نثار دل فدا جان فدا رو فدا گھر بے نثار علی اکبر بھی نثار علی اصغر بھی نثار تجھ پا باقر بھی فدا میرے مستربے نثار میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا جب ہوئے زور طلاق قتل سپاہی شب تورے دندہ میرے نانا نے کیا فدا تورے دندہ میرے نانا نے کیے تجھ فدا اور لے گئی نظر کو پہلوئے شکستہ زہرا سرخ روح ہے تیرے دربار میں بابا میرا دل کے ٹکڑے میرے بھائی نے کیے تجھ پا فدا سر میرا گر تیری دربار
شب شہنشاہ ہو شہنشاہ ہو کا ہے بارے خدا ہے برابر تیری درگاہ میں سب شاہو گدا عاشق جاں ہے البتہ جدا اے خوشحال کے مجھ سے ہو تیرا شکر ادا حلق کرتے رہے سینے بجلاد رہے نہ پاؤ نام تیرا دل میں تیری یاد رہے جب ہوئی زور ڈلا قتل سپاہی شب وہ کلیجے پدھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دل بر ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر کی امانت میں خیانت نہ ذرا ایدا تو نے دولت جو مجھ خاک نشی کو سونپے وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپے جب ہوئی زہر ڈلا قتل سپاہی شب سر میرا کٹ کے یقین ہے سوئے کوفہ جائے یہ تہی دستے بلا نظرے تیری کیا لائے تیر اصغر کو مگر ہاتھوں پاو کھلوائے درجۂ صبر جو باقی ہے وہ بھاتا پیشکش لاش اصغر تو بلا لائے حسین ہاتھ خالی تیرے دربار میں کیا حسین جب ہوئے زہر ڈلا عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو ایک درود بھیجے محمد انوال محمد کہیں زمین پر کوئی آفتاب مل نہ سکا کہیں زمین پر کوئی آفتاب مل نہ سکا کوئی وسیع رسالت معاب مل نہ سکا ہر ایک بز میں ڈھونڈا چراغ لے کے مگر ہر ایک بز میں ڈھونڈا چراغ لے کے مگر قسم خدا کی علی کا جواب مل نہ سکا قسم خدا کی علی کا جواب مل نہ سکا
4 مصرے جناب امام علی اکبر کی شان میں سماعت فرمائیں۔ 6 مہینے کا بچہ جو نادان ہے، 6 مہینے کا بچہ جو نادان ہے، جان دینے کو بھی اس کو ارمان ہے، جان دینے کو بھی اس کو ارمان ہے۔ سب کے ہونٹوں پہ ہوگا نعرہ حیدری، سب کے ہونٹوں پہ ہوگا نعرہ حیدری، یہی ہمارے قبیلے کی پہچان ہے۔ انہی 4 مصروں سے میں نے اپنی شاعری کا انداز کر چکا۔ 6 مصرے فقری صاحب کے سماعت فرما لیجئے۔ عباس دلاور کا پھریڑا نہیں چھوڑا، عباس دلاور کا پھریڑا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی حد پہ عقیدہ نہیں چھوڑا، ہم نے کسی حد پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ کس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، کس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا۔ اصغر جیسا بہادر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اصغر جیسا بہادر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حد ہے کہ گلا چھد کے ہنسنا نہیں چھوڑا، حد ہے کہ گلا چھد کے ہنسنا نہیں چھوڑا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الفاتحہ۔ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على قوم الظالمين اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات محمد وآل محمد۔ تمام تعریف اس خدائے رب العزت کی کہ جس نے اپنی بے شمار مخلوق سے اپنی قوت خاص سے بے شمار مخلوق کو خلق کیا، اور اگر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف اس کی توصیف کرنا چاہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا خدا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قبل اس کے کچھ نہیں تھا، بعد اس کے کچھ نہیں ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ایمانی، میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس آیے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ عزاداران حسین، ذرا غور کیجئے اس آیہ کریمہ کو اس روشنی میں کہ دیکھیے جب تک ہم دنیا کی حقیقتوں کو نہ سمجھیں گے، جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہم نہ صرف آیت قرآنی سمجھ پائیں گے بلکہ وہ احادیث بھی نہیں سمجھ پائیں گے جس سے اللہ اور اس کی اہل بیت اللہ اور آل محمد علیہ السلام کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو عزاداران حسین میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ غور کیجئے کہ ارشاد رب العزت یہ تو ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے بھی آپ تو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے تو کیا آپ جو ہیں باعث رحمت انسانوں کے لیے؟ کیونکہ ذہن میں یہی آتا ہے سوال
کہ جیسے انسان ایک انسان کو دیکھ رہا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے تمام عالم میں جتنے بھی لوگ ہیں، مگر بات اس سے کہیں ہٹ کر ہے، کیونکہ لفظ آ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت ہے کائے کے لیے؟ تمام عالمین کے لیے۔ تو یہ عالم کیا ہے اور عالمین کیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالتے چلیں تاکہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں بات وہ سمجھ میں آ سکے جو اللہ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ سولر سسٹم جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ یہاں سے سورج صرف 93 ملین مائل کے فاصلے پہ ہے، اور اس کے بعد 46,000 گنا جب کر دیتے ہیں تو یہ وہ سولر سسٹم بنتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سولر سسٹم ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، بے تحاشا ہے، اور ہوتے ہوتے گلیکسی بن جاتی ہے، اور گلیکسیز کا بھی یہ عالم ہے کہ جس میں بے شمار سولر سسٹم ہے۔ اس کے بعد بھی سائنسداں یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 100 بلین گلیکسیز ہیں جو شاید ہیں اس کائنات میں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا خالق و مالک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ تو یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رحمت جو ہو اس نہ ہو، اس ستارے کے لیے نہ ہو جو دنیا سے دور ہے، اور ان تمام گلیکسیز کے لیے نہ ہو جو باعث رحمت آپ تمام عالمین کے لیے بنائے گئے۔ خدا رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو تمام عالمین کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ تمام عالمین کتنے ہیں، آپ تو سب کے لیے باعث رحمت ہیں، اور آپ باعث رحمت ان تمام مخلوقات کے لیے بھی ہیں جو اس سرزمین پر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں آب و ہوا بھی آتی ہے، جس میں پیڑ پودے بھی آتے ہیں، جس میں جانور بھی آتے ہیں، جس میں کیا شے نہیں آتی۔ ہر وہ شے جو خدا نے خلق کی ہے، ہر وہ شے جو خدا نے خلق کی ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے ان تمام مخلوق کے لیے آپ باعث رحمت ہیں۔ ایک درود بآواز بلند۔ اب آپ اگر باعث رحمت ہیں تو ذرا اس پہ بھی غور کرتے چلیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں مکہ مدینے میں آن کر جو ہے یہ تبلیغ دینا شروع کی، تو کیا آپ اس سے پہلے کچھ اور تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے قرآن لوح محفوظ میں مرقوم ہے اور کب خلق ہو گیا؟ اس وقت تو نہیں ہوا۔ اتنا تو بہت سارے مسلمان اتفاق کرتے ہیں کہ جب آپ، کیونکہ قرآن صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ وغیرہ وغیرہ کئی کے نام دیے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب مسلمان تھے، یہ سب کے سب مسلمان تھے۔ سورہ بقرہ بھی اٹھا کے دیکھ لیے، اور دیگر آیات ہیں جس میں آپ کو مل جائے گا پیغمبروں کے نام ہیں کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب مسلمان تھے۔ تو جب سب کے سب مسلمان تھے تو اسلام تو اسی وقت سے تعلیم کی ابتدا ہو چکی اس دنیا میں جب آدم علیہ السلام آئے، مگر قرآن اور بھی باتیں کھول رہا ہے۔ ایک درود آواز بلند۔ ایک اور دیگر بآواز سلام۔ تو قرآن بہت ساری باتیں کھول رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب آپ کی ذات باعث رحمت ہے، میں نے بتایا کہ تمام گلیکسیز کے لیے، اب آپ تمام کو چھوڑ دیجئے، اس سرزمین کی عمر لے لیجئے۔ اس سرزمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس کی عمر 4.6 بلین ایئر ہے۔ اب 4.6 بلین ایئر جب اس سرزمین کی عمر ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اور آپ باعث رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں۔ تو اب اسی خطے کی لے لیجئے، تو اب معلوم ہوا کہ آپ کا باعث رحمت اس سرزمین کے لیے اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا وجود اس وقت ہو، جب یہ زمین خلق ہو رہی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ رسول نے بڑھ کر بتایا، ارے میں تم سے کہہ تو رہا ہوں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ ارے کائنات میں کچھ نہ تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، کچھ نہ تھا، نہ آب و ہوا تھی، نہ پانی تھا، کچھ نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اس نے چاہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا، خدا کہہ رہا ہے
حدیث قدسی ہے، خدا نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ ایک درود بآواز بلند۔ جب آپ نے حمد و ثنا کی ہے اللہ رب العزت کی تو اس کی وجہ سے آپ کا نام احمد رکھا گیا، اور اللہ نے کہا اے احمد تم نے ہماری بڑی حمد و ثنا کی ہے تو تم احمد کہلائے ہو، اب ہم تمہاری اتنی حمد و ثنا کریں گے، پوری کائنات سے حمد و ثنا کرائیں گے کہ تم احمد سے محمد بن جاؤ گے۔ ایک درود پڑھو آواز بلند۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب ہم نے تمام عالمین کے لیے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی وہ ذات ہے جو تمام عالمین سے پہلے خلق ہوئی ہے، نہیں تو یہ بات سمجھا ہی نہیں جا سکتی، سمجھی ہی نہیں جا سکتی کہ آپ کا وجود کیسے ہے۔ وہ اسی طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ وہ رحمت للعالمین طرح طرح سے سبق دے رہا ہے انسانوں کو۔ اس نے کیا نہیں سبق دیا؟ روزے کا دیا، حج کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، آپ بھائی چارگی کا دیا، پاکیزگی کا دیا، کون سا نہیں دیا؟ آپ ہم سے بخوبی زیادہ واقف ہیں کتنے احکامات ہیں۔ تو وہ اللہ کا رسول جو سب کو یہ سمجھا رہا تھا، کیا اس کے قول و فعل میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو باعث رحمت نہ ہو؟ جس کی ذات ہی تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے، کیا اس کا کوئی قول، کیا اس کا کوئی فعل جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے باعث رحمت ہو؟ جیسے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھنا جو ہے بڑی زحمت ہوتی ہے، میاں بڑی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، کسی کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ارے آپ سمجھ نہیں رہے، جو ذات باعث رحمت ہے وہ باعث زحمت کیسے کوئی احکام دے سکتی ہے؟ ایک درود پڑھے بآواز بلند۔ یہ صرف سمجھنے کا پھیر ہے، یہ صرف ہماری عقلوں کا پھیر ہے، جو ہم ناقص العقل ہیں، ہم پوری طرح سے، کیونکہ ہم نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ رسول تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، جو میری تمام گفتگو کا محور رہتا ہے۔ اور میں نے بہت ساری مجلسیں اسی ذیل میں پڑھی کہ رب زدنی علما اور وغیرہ وغیرہ، کتنی احادیث میں میں نے تقاریر کر چکا ہوں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ جب تم علم حاصل کرو گے تو ان آیات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو جو ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیسی ہے، رسول کی شان کیسی ہے، اور آل رسول کی شان کیسی ہے۔ ایک درود بآواز بلند۔ اب آپ دیکھیے، حضور نے فرمایا شراب مت پیو، کہیں کہا یہ برائی مت کرو، جھوٹ مت بولو، حسد مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ چند باتوں کو میں بیان کر دیتا ہوں، آج کے سائنس کی روشنی میں، لاجک کی روشنی میں سب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے حق میں تھی، ہمارے حق میں تھی۔ آپ کو یا مجھے کسی کو کوئی چیز دو لمحہ اچھی لگ جائے اور اس کے بعد وہ 10 گھنٹے ہم کو ستائے تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اب آپ خود سوچئے، 2 لمحہ تو مجھے کوئی چیز اچھی لگی مگر اس نے 10 گھنٹے مجھے ستایا، تکلیف دی، تو وہ اچھائی ہوئی یا برائی ہوئی؟ وہ تکلیف تو ہوئی نا۔ تو جو چیز کسی کو کسی لمحہ اچھی لگ رہی ہے، مثلا میں نے شراب کا ذکر کیا، شراب وہ شے ہے کہ رسول نے فرمایا اگر تم نے اس سے کوئی بھی تعلق رکھا تو میں تمہیں معاف نہیں کرنے کا ہوں۔ میں نے برسوں پہلے اس پہ جب تحقیق حاصل کی تو عجیب باتیں کھلتی چلی گئی کہ ایک زمانہ تھا، ہم گوا میں رہتے تھے، وہاں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے چائے پی جاتی ہے، یہاں چائے چلتی ہے، وہاں شراب ایسے پی جاتی تھی۔ ہم نے سوچا بھائی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم یہ کہیں کہ ہمارا اسلام کہتا ہے ہم نہیں شراب پیتے تو کوئی اس کو مانے گا نہیں۔ اب ہم نے سوچا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہم نے غور و فکر شروع کیا۔ ہم نے کہا یہ ایک وہ کتاب ہے جس کو سائنسداں لکھتے ہیں، انٹلیکچوئل لکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ لکھتے ہیں، اس میں کوئی نہ مولوی ہے نہ پنڈت ہے نہ کوئی ان کی رائے لی گئی ہے جو انٹلیکچوئلز ہیں۔ اب جب میں نے الکوہلزم پر پڑھا تو کیا پڑھنے کو ملا کہ معلوم ہوا کہ وہ کہتی ہے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کہ یہ وہ مہلک چیز ہے کہ اگر آپ اس کو نوش فرمائیں گے تو
آپ کو نقصان 10 جنریشن تک پہنچ سکتا ہے، 10 جنریشن تک۔ یہ نہیں کہ میں پی رہا ہوں تو صرف مجھے نقصان ہوگا، میرے بچے کو نہیں ہوگا، نہیں، بچے کو کیا، بچے در بچے جتنی بھی اولادیں ہیں 10 جنریشن تک۔ یہ سائنسدانوں کا، انٹلیکچوئلز کا اتفاق رائے ہے کہ 10 جنریشن تک اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بلندی کو، آپ عظمت کو سلام کیجئے۔ رسول نے کیا کہا وہ بھی جملہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ اگر کسی نے اس شراب سے 10 طرح سے کوئی بھی تعلق کیا، یہ نہیں کہ شراب پی آپ نے تب معاف نہیں کروں گا، نہیں، آپ نے شراب میں بزنس پہ پیسہ لگایا تب بھی آپ کو معاف نہیں کرنے کا ہوں، آپ نے کسی کو شراب پیش کر دی تب بھی معاف نہیں کرنے کا ہوں۔ ارے حتیٰ کہ آپ کا دوست آپ سے کہہ دے کہ آپ گوا سے دلی جا رہے ہیں، میرے دوست کو یہ دے دیجئے گا، اجی میں آپ کو بھی معاف نہیں کرنے کا ہوں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، قرآن کا انسائکلوپیڈیا کہہ رہا ہے کہ 10 جنریشن تک اس کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ رسول کہہ رہا ہے 10 نوعیتوں میں سے کسی ایک نے بھی ان 10 سے تعلق رکھا شراب سے تو میں اسے معاف نہیں کرنے کا ہوں۔ ایک درود پڑھے بابا۔ کیونکہ یہ وہ ملحد چیز ہے کہ 10 جنریشن تک نقصان پہنچائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اس سے تعلق نہ رکھنا، یہ بہت ملحد چیز ہے۔ اور جیسے علماء اکرام بتاتے ہیں مجالس میں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہاں کسی کا مرڈر ہو رہا ہو اور اس مرڈر کو کرنے والا کوئی ہو، دیکھنے والا بھی چپ کھڑا رہ گیا، کچھ نہیں کی اس نے، کوئی چیز نہیں، یہ کیا کر رہے ہو تو وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا جس نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ ظلم کیوں کر رہے ہو تم۔ تو ایک ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی جو ہے گناہ ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم معاف نہیں کرنے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا رسول کیا کیا پیغام دے رہا ہے۔ آپ زندگی میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد موت تک کا سارا اہتمام ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتے ہوئے پھر اسی آیت پہ آتا ہوں۔ میں نے ایک حسد کی بات بھی کہی تھی، وہ بھی سنتے چلیے، کیونکہ جو تفصیلی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، میں نے حسد کی نہیں بتانا چاہا تھا، حسد کی نہیں، غور سے سنتے چلیے کہ حسد کو اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا۔ انسان جب اس کیفیت میں ہوتا ہے، دیکھیے ہر کیفیت میں ایک تو اس کی جسم سے ایسے انزائم نکلتے ہیں جس کو وہ سمجھ نہیں پاتا، مگر فورنسک سائنس بتا رہی ہے، اس وقت تو ابھی نہیں جانا، مگر اس حسد والے حصے میں کہتا ہوں، میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ کے رسول نے کہا حسد مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ملک چیز ہے۔ اس وقت اتنا تو نہیں سمجھایا لگتا تھا ملک ہے، مگر حسد کو منع تو آپ صاحب ہم جانتے ہیں، رش کرنے کو کہا گیا، حسد کو نہیں کہا گیا۔ اور حسد کرنے میں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت وہ انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے، اس کے جسم سے جو ہے ایک ٹاکسک انزائمز نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ ٹاکسک کیا ہے؟ جیسے ایسیڈ ٹائپ کی چیزیں، جو ایسڈ ہوتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی تو پہنچائیں گے۔ آپ سے میں کہوں کہ یہ بہت ڈائلیوٹ ایسڈ ہے، بہت ڈائلیوٹ ہے۔ آپ کے کرتے پہ، آپ کے رومال پہ رکھتا ہوں، آپ کہیں گے کیسی محمل باتیں کر رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ کہہ رہے ہیں بہت ڈائلیوٹ ہے، مگر آپ کہہ بھی رہے ہیں ایسڈ ہے۔ جب ایسڈ ہے تو آپ اس کو میرے کھاد پہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ کتنا بھی ڈائلیوٹ ہے بھائی، مجھے گوارا نہیں۔ تو آپ کو یہ پتا تھا اس لیے گوارا نہیں، اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ جب یہ حسد کرے گا کسی سے تو اس کے اندر جسم کے جو بھی کڈنی، لنگز وغیرہ ہیں وہ سب اثر انداز ہوں گے اس ٹاکسک انزائم سے، تو لہٰذا ان کو نقصان پہنچے گا اور اس کی حیات پر برا اثر پڑے گا۔ ایک درود بآواز بلند۔ بس چند لمحوں میں اپنی تقریر کو سمیٹتا چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے، دیکھیے میں نے کہا کہ بچپن سے لے کر حتیٰ کہ یہاں بات اس سے بھی زیادہ ہے، میں تو اماموں کا حوالہ دے سکتا ہوں، انہوں نے تو قبل اس کے کہ تم شادی کی یہ کہو اس وقت سے ہدایتیں دی ہیں، مگر صرف اس وقت میں بات جلدی سے کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ایسی بھی احادیث ہیں جس میں کہا جا رہا ہے علم حاصل کرو گود سے لے کے گور تک۔ اسی پہ میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں اور آگے بڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے جو بی بی جی نے فرمائی تھی، علم حاصل کرو گود سے لے کے گور تک، کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب تمہارے یہاں ایک پیدائش ہو کسی بچے کی تو کسی اچھے انسان جب وہ تھے تو وہ آتے تھے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ علماء کو بلا لو، ایک کان میں اذان کہیں، ایک کان میں اقامت کہیں۔ وہ بچہ پیدا ہوا، کبھی کسی انسان نے سوچا کہ ارے یہ کیا، اس کے پیچھے حکمت ہے،
ایک کان میں اذان کہی جا رہی ہے، ایک کان میں اقامت۔ اللہ کی اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی وغیرہ وغیرہ۔ معلومات توحید سمجھائی جا رہی ہے۔ جس وقت وہ بچہ لاچار ہے، معصوم ہے، کچھ نہیں جانتا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے یہ کھانے کو دے دیجیے اور پینے کو دے دیجیے، جو آپ اس کو دے دیں گے وہ لے لے گا۔ آپ نے اہتمام کر دیا، ایک نیک انسان کو بلا کے کہا یار اس کے کان میں اذان کہہ دیجیے، اس کے کان میں اقامت کہہ دیجیے، اللہ اکبر۔ ارے آپ یہ دیکھیے، یہ بچپنے میں یہ اہتمام، اور ایک اہتمام وہ ہو گیا کہ جب آپ مرنے کا وقت پہنچا تو اس وقت کہا مولا نے، ارے اس سے کہو اسما افہم، اسما افہم، سن اور سمجھ۔ ارے تیرا اللہ کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرے امام کون ہے؟ ارے تیرا پہلا امام یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، آخری یہ ہے۔ معلوم ہوا تمام تعلیم دی جا رہی ہے اس وقت بھی جب آپ قبر کے نزدیک ہے۔ آپ کے اندر، ہمارے اندر اس وقت صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کچھ پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، کیونکہ اب تو موت آ چکی ہے، اب تو قبر میں جا رہے ہیں۔ مگر ہمارے علماء کا کرم ہے کہ ہمیں وہ تعلیم دی کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ دیکھو جب آخری وقت ہو تب اس کو تلقین دینا اور بتانا۔ میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ وہاں پہ مولا کہتے ہیں ارے تمہیں پتہ نہیں تمہارے جسم کے اعضا جوارح جو ہے جاسوس ہے اس خدا کے، اللہ اکبر۔ ارے جسم کے اعضا جوارح جاسوس ہے اس اللہ کے، جاسوس کیا کر رہا ہے؟ جاسوس یہاں کی خبر وہاں پہنچا رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں تمہارے جسم کے اعضا جوارح جاسوس ہے اس کے، اللہ کے۔ تو معلوم ہوا کہ جو باتیں ہیں، ہم نے جو ایکشن کیے وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاموشی سے، آپ تو آج تو بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے جو کبھی بھی دکھا دیا جائے گا، چھوٹے چھوٹے کیمروں سے بھی کمال ہو رہے ہیں جو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس کو رشوت دی اور کس سے کیا کیا۔ معلوم ہوا اللہ کا رسول نے وہ تلقین دی، یہاں مولا یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا سمیٹنے کی کوشش کیجئے، آپ ذرا غور کیجئے، انسان اس نوعیت میں ہے کہ ایوری تھنگ از گیٹنگ ریکارڈڈ، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو ہوش و آواز میں رہنا چاہیے کہ بھائی ہمارا ہر فعل ریکارڈڈ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم جو ہو اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے اعضا جوارح گواہی دیں گے۔ وہ کیسے گواہی دیں گے؟ وہ ایسے گواہی دیں گے جیسے یہ گواہی کی نہیں میں نے بتایا کہ جسم کے اعضا جوارح جاسوس ہیں اس خدا کے۔ تو وہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہاتھ پیر ناک کان گواہی دیں گے۔ تو دیکھا اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین کی بارش ہو رہی ہے۔ کہہ رہے تم پیدا ہو گئے تب ہم نے تم کو تلقین سبق دے دیا، موت کے وقت تلقین دے دی۔ اب سوچو کہ ایک سائنسداں کھڑا ہوتا ہے جس کا نام پینفیلڈ ہے، اس نے ڈسکوری کی ہے کہ نہیں ایک ایسا دور چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو انسان بولتا ہے وہ ریکارڈ ہو جائے، جو وہ دیکھتا ہے ریکارڈ ہو جائے، جو سنتا ہے ریکارڈ ہو جائے۔ اس نے 3 لوگوں کو بٹھایا اور اس کے بعد ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے تینوں نے کہا ہاں ہم نے بچپن میں دیکھا کہ کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے یہ آوازیں سنی۔ اب معلومات دیکھا، سنی، بولی سب اس نے بتایا ان تینوں لوگوں نے کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ یہ ڈسکوری جو ہے باقاعدہ سائنس اکیڈمی میں جو ہے پیش ہو چکی ہے اور اس پہ تحقیق برسوں سے چل رہی ہے، منظر عام پر بھی کسی دن پھیل جائے گی جو آپ اور ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ وقت آ چکا ہے کہ انسان، اور یہ تو آپ اور ہم سن ہی رہے ہیں کہ آواز جو ہے وہ ریٹریو کی جا سکتی ہے، اب دیکھا جا سکتا ہے، یا دیکھا ہوا ریکارڈڈ ہے، یہ بھی آ جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب دیکھا آپ نے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ارے یہ بچہ جو ہے یہ پہلا دن معصوم بچہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، تو اس کی جب قیامت کے دن فلم چلے گی تو پہلی سین کیا ہوگا؟ اللہ اکبر ہوگا، کیونکہ کان گواہی دیں گے اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ معلوم ہوا اس فلم کا پہلا سین ہوگا اور آخری سین ہوگا جب وہ قبر میں لٹایا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت بھی تلقین ہو رہی تھی، ارے سن اور سمجھ تیرا اللہ کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرے امام کون ہے، ایک درود آواز یہ رحمت للعالمین ہیں جو طرح طرح سے درد دیتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔
ہمارے انسان نے کیا کیا ناخلفیاں کی. جب رسول تھے تو ان کو ستایا, جب اولاد رسول کا نمبر آیا تو ان کو ستایا. ارے کیا کیا اذیتیں دی ہیں. وہ ذات جو رحمت للعالمین تھی, تمام کائنات کے لیے اتنے مظالم ڈھائے کہ جناب رسول خدا کی ذات کو آپ اٹھا کے دیکھیے تو پوری زندگی جو ہے تکالیف سے بھری ہوئی ہے. اور وہی نہیں, ان کے بیٹی کی بات آتی ہے تو بیٹی یہ نوحہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے, سبت علیہ مصائب النہا. ارے بابا آپ کے بعد ایسے مصائب مجھ پہ پڑے کہ دن پر پڑھتے تو رات ہو جاتی. اللہ اکبر. ارے کیا کیا مظالم ہیں. جناب حضرت علی کو کس طرح سے شہید کیا, امام حسن کو کس طرح سے زہر دیا, مگر اس کے بعد بھی ان دشمنان اسلام کو کبھی راحت کی سانس لینے کو گوارا نہیں ہوا. ہمیشہ در پہ آزار رہے اور 50 سال نہیں گزرے ہیں رسول کی وفات کے. وہ وقت آ جاتا ہے کہ خنجر تیز کیے جا رہے ہیں حسین ابن علی کے لیے. ارے یہ سیدہ کا لال ہے, یہ علی کا تو لاڈلا ہے, یہ رسول کا اولاد ہے, رسول کا نواسا ہے, اس کو شہید کریں گے, نہیں تو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر بیعت کرائیں گے. اللہ اکبر. حسین وہ ذات ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں آن کر انبیاء کو لرزہ برندام کر دیا کہ آئیں اور دیکھیں جناب ابراہیم ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ قربانی کی جا رہی تھی 9 ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو. 10 ذی الحجہ کو قربانی دیتے ہیں ہم, بکرے کی قربانی دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا. یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ وہ قربانی ہے جو جناب ابراہیم نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے کی تھی کہ بیٹے کو دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرے لال کیا تم چاہتے ہو, کیا تمہاری رائے اس خواب کے بارے میں؟ بیٹا کہتا ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. بابا حکم الہی کو پورا کیجئے, مگر ہاں میں نے دیکھا کہ تاریخ نے رقم کیا کہ جناب ابراہیم اس قربانی کو جب پیش کرنے آئے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں, بیٹے سے کہتے ہیں کہ منہ کے بل لیٹ جا. اے میرے لال نہ تو مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں گا, ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں, مگر فخر ابراہیم آ رہا ہے کربلا کے میدان میں. ایک نہیں 18 بنی ہاشم ہے, 72 اصحاب ہیں جن کو لے کر آتا ہے کربلا کے میدان میں. اے فخر ابراہیم آئیے دیکھیے کس طرح سے قربانی دی جاتی ہے. جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں, جناب یعقوب دیکھ رہے ہیں, سب لذاب اندام ہے کہ رسول کا نواسا ہے. اور یہ کیسی قربانی پیش کی جا رہی ہے. علامہ اقبال لکھتے ہیں خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین. ارے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین. ارے بنائے کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے, بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. ارے یہ کیسی کربلا تھی جس میں علی اکبر کا خون تھا, جس میں جناب عباس کے شانے کٹے ہوئے ہیں, جناب قاسم کا پالاشا پامال ہوتا ہے. کس طرح سے یہ قربانی دی جا رہی ہے. اور جناب امام حسین ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش کر رہے ہیں. نقش اللہ برسرہ نویش. علامہ اقبال کا یہ قطع بھی غور کیجئے. علامہ اقبال کیا کہہ گئے. ارے وہ مفکر وہ مدبر جس کا تاریخ میں کتنا کنٹریبیوشن ہے, اس نے کیا کہا کہ ایک درود پڑھے بابا سے بنا نقش اللہ برسرہ نویش. سطر عنوان نجات مانوش ان کے زیر تیگ ید لا الہ. ارے ان کے خون ہے برو ید لا الہ. یہ کیسا خون تھا کربلا کے میدان میں بہ گیا جس نے نقش کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے نواز رسول میرا سلام قبول کیجئے جس نے تاریخ میں لکھ دیا قیامت تک کے لیے نقش کر دیا آزادان حسین. ارے کیسی قربانی تھی. آج 9 محرم آ گئی, کیسے یہ اداکان ویران ہو جائیں گے. ارے فرصت دیجئے جناب سیدہ کو, امام
آپ نے دیکھا سب کا حال پڑھا جا رہا ہے. میں نے وہ آپ کو بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیا مطلب ہے؟ ارے آپ نے دیکھیے قیامت تک کے لیے یہ واقعہ دہرایا جائے گا کہ کربلا کے میدان میں ایک شبیہ رسول آیا تھا جو جیتی جاگتی تصویر تھا. ارے جب امام حسین اس کو دیکھ رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو بلا لیتے تھے. ہاں علی اکبر آئے ہیں, بابا مجھے اجازت دے دیجئے, میں بھی شہید ہوا چاہتا ہوں. سب اصحاب شہید ہو گئے, سارا گھر کے لوگ شہید ہو گئے. بابا اب آپ اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, مجھے رخصت دیجئے. مولا کہتے ہیں علی اکبر ارے تم کو بڑے نازوں سے پھوپھی زینب نے پالا ہے, جاؤ پھوپھی جان سے اجازت لو, جاؤ اپنی مادر گرامی سے اجازت لو. علی اکبر علیہ السلام آتے ہیں, پھوپھی جان اجازت دیجئے. مورخ بتاتا ہے جس وقت علی اکبر نکلا چاہتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی جنازہ ہے جو نکلنے کو تیار ہے. بیویاں گھیر لیتی تھی, اے علی اکبر ہمیں کہاں چھوڑے جاتے, سب کے سب رخصت ہو گئے. اے علی اکبر رک جاؤ, ہمارا کون محافظ ہے؟ آپ کہتے ہیں ارے دادی کو کیا منہ دکھاؤں گا, ارے مجھے اجازت دے دیجئے. الغرض جناب علی اکبر آتے ہیں, بابا میں اجازت دے چکا, آپ بھی اجازت دیجئے. خدا حافظ و ناصر. ارے جاؤ علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ قدم بڑھانا. ارے میری آنکھیں دیدار کو ترستی ہے. جناب علی اکبر جب ایک وقت میں گھوڑے کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے بھاگا چلا آتا ہے. ارے آواز آئی, اب جب مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ زمین میں گرا پڑا تھا. ارے علی اکبر ذرا تیز مت جاؤ. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ نے تو مجھے اجازت دی, اب آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اس غم کو سمجھ پاتے. ارے میں نے لانا کی جب جاؤ زیارت کرنا چاہیے تم کو دیکھا کرتا تھا. جاؤ بیٹا, خدا حافظ و ناصر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, پالنے والے ہمیں علم دوست بنا, جہل کی زندگی سے نکال. پالنے والے مولا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما.